باپ کی دعا خاص کر بچوں کو لگتی ہے. اس کے باپ نے کہا میرا بیٹا بدل گیا ہے، حافظ ہے، اور بدل اس طرح کیا ہے کہ وہ ویب کی باتیں کرتا ہے اور وہ ٹریڈنگ کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے میں سمجھتا ہوں ان فادرز کے لیے جن تک یہ میسج پہنچ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا، ہاجر اسماعیل کو چھوڑا، اور جیسے ہی وہ غائب ہوئے نا، پہاڑی سے اترے. آپ کا رات کو اٹھ کے رونا بہت ضروری ہے. وہ لٹرلی وہ شاکڈ ہو گیا کہ اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم تہجد میں دعائیں کرتے ہیں، روزے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو دعا کی قبولیت میں سے اللہ نے کہا ایک تو رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، پلس جو مچھلی کا پیٹ ہے اس کا اندھیرا ہے، لیکن پھر بھی کیا دعا کرتے ہیں کو جو چیز چاہیے مل جائے الحمدللہ. دیکھیں سلف صالحین یہی تو کہا کرتے تھے اگر ہمیں وہ چیز نہ ملے تو ہم 2 دفعہ الحمدللہ کہتے تھے. جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے نا، وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس دن گزر جائے وہ دعا نہ کرے. شخص نے دعا مانگی نا تو درود نہیں بھیجا، اللہ کے نبی نے فرمایا عاجل ہذا، اس نے نا جلدی مچائی. کہ جو لوگ غافل دل سے دعا کر رہے ہیں نا، تو حدیث میں تو آگے وہ دعا قبول نہیں جب بھی آپ دعا کرتے ہیں نا تو ایک دم غائبانہ طور پہ چیزیں نہیں ہو جاتی. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور وہ اسباب جو ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی دعا کو جو ہے نا بالکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے یہ اس سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسے ہوا، مطلب کہ یہ نہیں کہ ایک غائبانہ ہوگا کہ جی یہ کر دے تو یہ ہو گیا، نہیں، مطلب کہ کوئی ایسی چیز اگر آپ نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس رزق ختم ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، تو ایک دم ہی کہیں سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر لیں گے کہ آپ کے پاس مال آنا شروع ہو جائے گا. اب میری جو آج کل جو سب سے زیادہ وری ہوتی ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پرابلم شروع ہوتی ہیں اسکول میں، بیکاز اسکولز اور کالجز سمجھ لیجئے کہ ایسے نئے افکار اور نئی ایسی سوچ اور نفسیات کے نا لیبر روم ہے. یہاں پہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اینڈ اٹس سو ڈیفیکلٹ کہ آپ اپنے بچوں کو بچائیں. آپ لوگوں نے پتہ نہیں اسکول میں ڈالے کہ نہیں ہے، ایسی چیزیں سیکھ کے آتے ہیں بچے کے. ہم جیسے لوگ جو انگلینڈ سے میں واپس آیا دین کے اپنے بچوں کے لیے ہی میں واپس آیا اور ان کو میں نے ادھر تربیت دینی ہے، لیکن یہاں پہ اسکول سے جب وہ سیکھ کے آتے ہیں تو بندہ بہت شیٹرڈ ہو جاتا ہے. تو اس وقت میں بہت زیادہ مطلب رات کو تہجد میں جب دعا کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ یا اللہ پلیز آپ ان کو بچائیے، ان کو پلیز بچائیے، کوئی ایسا نہ ہو کہ اپنے کوئی ایسا غلط کام کر لیں جس کی وجہ سے میں پریشان ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بچے وہ کام کرنے سے پہلے پکڑے جاتے ہیں، پہلے سے پہلے ہی پکڑے جاتے ہیں اور ادھر ہی اصلاح ہو جاتی ہے. اور بہت ساری دفعہ ایسے ہوا ہے، اور مطلب کہیں سے خبر آ گئی، کہیں سے بات ہو گئی، وہ کرنے سے پہلے ہی اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر لیے کہ بچے گناہوں میں نہیں پڑے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ باپ کی دعا خاص کر بچوں کو لگتی ہے. ہمارے ہاں عورتیں یا مدرز تو دعائیں کرتی ہیں الحمدللہ، لیکن باپ شاید یہ کہتے ہوئے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے بیزی ہوتے ہیں، ہمیں زیادہ ٹائم نہیں مل پاتا. یعنی جہاں پہ باپ کا کام ہے پیسہ کمانا اور یعنی پریکٹیکلی سٹیپس لینا، لائک وائز باپ کا کام ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن سٹرونگ کرتے ہوئے اپنے بچوں کی یہ جو اسپرچول بینگ ہے نا اس کی بھی نشوونما کے لیے دعا مانگے کہ اللہ ان کے اسپرچول جو بینگ ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا. یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا نا کہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، اور ربنا وجعلنا مسلمین لک. جب اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے کیا کہا، اے اللہ صرف مجھے نہیں میرے بچے کو بھی مسلمان بنا کر ہی رکھنا، یعنی ہم سبمٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے میں سمجھتا ہوں ان فادرز کے لیے جن تک یہ میسج پہنچ رہا ہے کہ جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتے ہیں، آپ کا کام صرف پیسہ کمانا نہیں ہے اور باقی چیزیں نہیں ہیں، آپ نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے. اور انشاءاللہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اسٹریٹجیز پر رلائی کرتے ہیں. کل پرسوں کی بات ہے، میری کلاس میں انگلش بھی میں ایک جگہ پڑھا رہا ہوں بچے کو، تو اس کے باپ نے آ کے مجھے کہا، اتنے کیسز ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے باپ نے کہا میرا بیٹا بدل گیا ہے، حافظ ہے، اور بدل اس طرح کیا ہے کہ وہ ویب کی باتیں کرتا ہے اور وہ ٹریڈنگ کی باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا کہ میں نے اس کو پہلے بتایا کہ کیا اسٹریٹجی ہے، پھر میں نے کہا کہ حضرت آپ کو رات کو اٹھ کے رونا پڑے گا اپنے بیٹے کے لیے. وہ ایک دم ایسے ہوگا کہ یہ اس نے کیا بات کی، اس کا ذہن کبھی گیا ہی نہیں تھا اس کی طرف. میں نے کہا میں اسٹریٹجیز اور نصیحتیں بتاؤں گا، میں اس کی ہیلپ بھی کروں گا، آپ کا رات کو اٹھ کے رونا بہت ضروری ہے. وہ لٹرلی وہ شاکڈ ہو گیا کہ اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اس نے میری طرف دیکھا، کہتے کہ یار یہ آپ نے بات جو کی ہے نا آج تک مجھے کسی نے نہیں کی یہ بات. مجھے آپ جب تک روئیں گے نہیں اپنے بچوں کے لیے تو اپروولس کہاں سے آئیں گے؟
اسباب تو سارے استعمال کر لیے نا، اور حاجر اور اسماعیل کو چھوڑ کے بھی آ گئے۔ اچھا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ باپ جب نیکی کرے نا، ماں جب نیکی کرے، کوئی صدقہ دے، کوئی اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے، اس کے بعد فوراً سے دعا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا، حاجر اسماعیل کو چھوڑا، اور جیسے ہی وہ غائب ہوئے نا، پہاڑی سے اترے اور دیکھا بیوی بچے، فوراً سے ہاتھ کھڑے کیے، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے کام کر دیا، اب تو نے ان کو سنبھالنا ہے۔ اور یہ نماز پڑھیں گے، نماز قائم کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ اب لوگوں کے دل ان طرف مائل کر دے۔ تو آئی تھنک جب نیکی کریں نا، خاص طور پہ یعنی ہم عمرے پہ جاتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم تہجد پہ دعائیں کرتے ہیں، روزے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بڑی اس پہ ترغیب ہوتی ہے۔ تو دعا کی قبولیت میں سے اللہ کے کہا باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے اپنی اولاد کے لیے۔ تو the fathers, I think پلس fathers نیکی بھی، جو آپ نے شروع میں بات کی تھی، غار میں جو 3 بندے پھنسے ہیں، واسطہ کس کا دیا انہوں نے؟ نیکیوں کا ہی دیا نا۔ تو نیکی از سو امپورٹنٹ کہ یو ہیو ٹو ڈو سم کائنڈ آف اے نیکی۔ تو ہمارا کام ہے صرف دعائیں کرنا، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اللہ تعالیٰ کیا اس ٹائم باقی ٹائمز پہ نہیں سن رہے ہوتے اور یہاں سن رہے ہوتے ہیں؟ نہیں سن رہے ہوتے ہیں، ہر ٹائم سن رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی دعا کسی بھی ٹائم پہ قبول ہو جاتی ہے، آپ کرنے والے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ از گیونگ یو این اپرچونیٹی کہ میرے بندے اب تو قریب آ جا، تو ویسے دعائیں نہیں کرتا، لیکن یہ ٹائم اسپیشل ہے نا، یہ رمضان دے دیا میں نے تجھے، روزے دے دیے میں نے تجھے، تہجد دے دی میں نے، مختلف یعنی اللہ تعالیٰ گیوز اس اپرچونیٹیز۔ اور سبحان اللہ یار اخوان، اگر ہم نا ملٹیپل ٹائمز ان اے ڈے، اگر ہم انبیاء کو دیکھیں نا، قرآن جو پڑھے، ان کو یہ پتہ چلتا ہے اگر انبیاء کی ٹریٹس ہم اپنے اندر کچھ نہ کچھ لانا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے دعا کر لیں۔ آپ انبیاء کو دیکھیں، سبحان اللہ یار، کیا ان کی کوئی بھی کسی نبی کی سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے وداؤٹ دعا؟ نو، ہر نبی نے کوئی دعا، ہر نبی نے ربنا ظلمنا انفسنا، کوئی نہ کوئی دعا کرے، یعنی دیر از اے اسپیشل کنیکشن۔ جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے نا، وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کے دن گزر جائیں وہ دعا نہ کرے۔ بار بار سورہ انبیاء جب آپ پڑھتے ہیں نا، ملٹیپل ٹائمز جو الفاظ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نا بار بار فرماتے ہیں نادا، یعنی نادا ایوب، اوکے، ایوب علیہ السلام نے مجھے پکارا، اور پھر یونس انہوں نے بھی فنادا فی الظلمات، انہوں نے جو ہے اندھیروں میں مجھے پکارا، اور ابراہیم زکریا علیہ السلام کے بارے میں۔ اچھا جب بھی آپ نوٹ کریں گے فنادا آیا نا، اس کے بعد آتا ہے فاستجبنا لہ، کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ہم نے اجابت کی۔ اس میں نا آپ کو ٹون سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پہ یونس علیہ السلام ہے نا، اب آپ اپیرنٹلی دیکھتے ہیں، اس میں ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت کچھ لکھا ہے، ابن تیمیہ نے بہت کچھ لکھا ہے کہ وہ نا 3 اندھیروں میں تھے نا، ایک تو رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، پلس جو مچھلی کا پیٹ ہے اس کا اندھیرا ہے، لیکن پھر بھی کیا دعا کرتے ہیں؟ ایسے نہیں کرتے کہ اے اللہ یہ میرا کام کر دے، نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کو سامنے رکھا، اور واللہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو سب سے پہلا سٹیپ اس نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی توحید کو ٹھیک کر لے۔ جس بندے کی توحید ٹھیک ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا، تو آپ سمجھ لیں آپ لیول 1 کراس کر چکے ہو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فری کر دینا ہے ہر قسم کی ڈیفیشنسی سے۔ کبھی کبھار نا ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کتنی عرصے سے میں مانگ رہا ہوں، آپ میری دعا قبول نہیں کر رہے، تو پھر آپ دل سے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول ہوگی، جو آپ نے مانگا اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لی الحمدللہ، اگر نہیں قبول ہوئی تو جان لیں اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے۔ دیٹس وائی یو سے سبحان اللہ، اور اس لیے نا ہم حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں دعا کرنے سے پہلے۔ اور پھر انہوں نے سبحان اللہ لحظ شباب، اینڈ میں انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال، انی کنت من الظالمین، یعنی اینڈ تک کہا کہ اے اللہ آپ نے ہر قسم کی نعمت سے مجھے نوازا ہے، یہ میں ہی ہوں جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں اور ظلم کرتا آیا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا، اس سے ہمیں کرکس یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو ہمبلڈ ڈاؤن کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کیونکہ اس دعا کے بعد وہ ایک شخص آئے نا، تو وہ شخص کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کو کہ کیا یہ دعا ہمیں بھی کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟
انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے اس آیت کے بعد آیت نہیں پڑھی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو اسی طرح ہی نجات دیتے ہیں، یعنی اٹس اے یونیورسل پرنسپل. تو اور یہ پرنسپل نا ہم ذرا جان لیں. کبھی کبھار نا، جیسے آپ نے کہا نا شیخ، میں تھوڑا سا اس سے ایک یعنی بحث کرنا چاہوں گا. کبھی کبھار نا بندہ واقعی کوئی چیز چاہ رہا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کبھی کبھار اس کو مل جائے. اگر اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نے لے کے ہی اٹھنا ہے، دا کوشچن arises واٹ ایف یو ڈونٹ گیٹ اٹ. کیا آپ اللہ سے ویسا ہی کنیکشن بلڈ کر پائیں گے، یا آپ بولیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، میں نے تو دعا مانگی ہے، میں نے تو پرسکرائب ٹائم میں دعا مانگی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو ساری چیزیں وہ کنڈیشنز میٹ ہو رہی ہیں. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ اسے تھوڑا سا نا ہم ہائر لیول پہ جائیں. اگر آپ کو جو چیز چاہیے مل جائے الحمدللہ. دیکھیں سلف صالحین یہی تو کہا کرتے تھے، اگر ہمیں وہ چیز نہ ملے تو ہم 2 دفعہ الحمدللہ کہتے تھے، کیونکہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہماری چاہت ہے، اور جو ہمیں نہیں ملی وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. تو یعنی اصل میں جو میرا کہنے کا مقصد تھا نا شیخ، وہ صرف یہ تھا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. ایوہ دعا اس طرح کرو تمہیں یقین و قبول ہوگی. جی. اور اسی حدیث کے بعد فوراً سے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل سے دعا قبول نہیں کرتے جو غافل ہو یا جو جلد بازی کرے. تو ہمیں نا یعنی ایک تو یہ کہ اس میں وہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ غافل دل سے دعا کر رہے ہیں نا، تو حدیث میں تو آگے وہ دعا قبول نہیں ہوگی. تو ایک چیز ہے تھوڑی سی اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے. فار ایگزامپل سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ نے دعویٰ کیا پہلے الحمدللہ رب العالمین، کہ میں جو ہے تمام تعریفیں کس کے لیے؟ میرے لیے. پھر آگے دعوے کی 3 دلیلیں دی، تو بہت بڑی دلیلیں، مطلب کہ الرحمن ہوں، الرحیم ہوں، اور مالک یوم الدین. ٹھیک نا؟ اب یہ جب 3 چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ رحمان بھی اللہ ہے، مطلب ایکسٹینسولی اس دنیا میں سب کی سننے والا. ابلیس کا کھانا نہیں بند کیا. سب سے پہلی دعا کس کی بلا قبول ہوئی بتائیں مجھے؟ ابلیس کی دعا. مجھے وقت دیں. ابلیس کی دعا کہ اللہ گیو می ریسپائٹ. کس چیز کی ریسپائٹ؟ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا. ٹھیک ہے چلے جاؤ. دوسری دعا آدم علیہ السلام. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ رحمان ہے. پھر رحیم ہے. رحیم مطلب انٹینسولی کہ قیامت کرو صرف مسلمانوں کے لیے. پھر اس کا مالک یوم الدین. اب یہ جب 3 چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں، آپ کا توحید پکا ہو گیا. اب آپ نے کہا ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ چیزیں جو شروع میں اسٹیبلش جب ہو جاتی ہیں، پھر جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کو توحید کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس استعانت جو ہے صرف اور صرف کس سے ہے؟ صرف اللہ سے ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جو چیزیں ہیں اللہ کے پاس، وہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی ہیں. یہ خزانے اللہ کے پاس ہے. آپ جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد چونکہ تو سورہ فاتحہ ہے لیکن جنرلی اس کے بعد اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے دعا معلق ہو جاتی ہے، اوپر ہوور کرتی ہے جب تک اللہ کے نبی پہ درود نہ پڑھا جائے. وہ ایک شخص نے دعا مانگی نا تو درود نہیں بھیجا، اللہ کے نبی نے فرمایا عاجل ھذا، اس نے نا جلدی مچائی ہے، تو حمد و ثنا کے ساتھ مجھ پہ درود. اور سبحان اللہ، اگر ہم سلف صالحین کی دعائیں دیکھ لیں اخوان، وہ کہتے تھے کہ وہ جب بھی آتے ہیں نا ڈفرینٹ جگہوں پہ، وہ اپنی ہیوملٹی، ہمبلنس، اپنی فقیری، اپنی مسکینی، اپنی غربت، اپنی عاجزی اللہ کے سامنے کثرت سے بیان کرتے تھے. اللہ کی حمد و ثنا، نبی پہ درود پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی تذلیل ہی بیان کرتے تھے کہ اللہ ہم فقیر ہیں،